داخلہ رانا ثناءاللہ کو پنجاب اسمبلی کے باہر جوتا پڑ گیا۔ وزیر داخلہ خوش قسمت رہے، گاڑی میں بیٹھے تھے، ہوا میں تیرتا جوتا پہنچا نشانے پر مگر لگا ونڈ اسکرین پہ۔ فوری طور پر کوئی ہلچل نہ مچی مگر بعد میں سوشل میڈیا پر فوٹیج وائرل ہو گئی۔ جوتا زیادہ نقصانی ہتھیار نہیں مگر اس سے نفرت کا اظہار سمجھا جاتا ہے۔ جوتا جب وفاقی وزیر داخلہ کی ونڈ سکرین پر لگا تو رانا ثناءاللہ نے اسے غور سے دیکھا مگر فوری رد عمل نہ دیا۔ رانا ثناءاللہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ختم ہونے کے بعد ڈرائیور کے ہمراہ جا رہے تھے۔ جوتا مبینہ طور پر تحریک انصاف کے رکن صوبائی اسمبلی راشد حفیظ کے ڈرائیور نے مارا۔ میڈیا رپورٹ میں دعویٰ، نون لیگی رہنما کا ڈرائیور ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر اس نے گاڑی چلا دی۔ نفرت انگیز سیاست کا یہ پہلا پھل نہیں ہے۔ 2018 میں جامعہ نعیمیہ میں نواز شریف پر جوتا پھینکا گیا۔ اسی طرح گجرات کے جلسے میں عمران خان پر پھینکا گیا۔ جوتا علیم خان کو جا لگا تھا۔ حکومت مخالف احتجاج میں احسن اقبال بھی ہدف بنے، جبکہ سیکنڈ لاسٹ نشانہ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری اور MQM رہنما خالد مقبول صدیقی سال نو کی تقریب میں بنے تھے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہنگامہ آرائی احتجاج کی نظر ہو گیا۔ اپوزیشن ارکان کا وزیر اعلیٰ کے اعتماد کے ووٹ پر ایوان میں احتجاج۔ اپوزیشن اور حکومتی ارکان کے ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازیاں۔ اپوزیشن نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ اسپیکر نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس بدھ کی سپہر 3 بجے تک ملتوی کر دیا۔ سبطین خان کی صدارت میں 3 گھنٹے تاخیر سے شروع ہونے والے پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے آغاز میں اپوزیشن ارکان نے احتجاج اور ہنگامہ آرائی شروع کر دی۔ اپوزیشن اور حکومت ارکان کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ لیگی رکن اسمبلی رانا مشہود نے کہا کہ پنجاب کے عوام آٹے میں لوٹ مار کرنے والوں کا احتساب مانگ رہے ہیں۔ منہ نہ سلائی پیسوں کے بھرے بیگ لے کر بیرون ملک چلے گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رکن چودھری ظہیر الدین بولے 36 سال میں اتنی نالائق اپوزیشن نہیں دیکھی ہے۔ چودھری عباس کھوکر نے کہا کہ اپوزیشن لابی میں جرائم پیشہ رانا ثناءاللہ بیٹھے ہیں، میں احتجاجاً ایوان سے واک آؤٹ کرتا ہوں۔ اپوزیشن ارکان اور حکومتی ارکان کے شور شرابے، ہنگامہ آرائی اور سخت جملوں میں کارروائی چلانا ناممکن ہو گیا۔ ڈپٹی اسپیکر نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس بدھ کی سپہر 3 بجے تک ملتوی کر دیا۔ کیمرامین محمد احمد کے ساتھ رانا کامران، سچ نیوز، لاہور۔ پرویز الہی بہت جلد گھر واپس جائیں گے، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کو یقین۔ سچ ٹی وی سے گفتگو میں وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ پرویز الہی ابھی بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں۔ رانا کامران سے گفتگو میں انہوں نے مزید باتیں بھی کہیں جو کہ سچ ٹی وی پہ نشر کی گئیں، اور پرویز الہی ابھی بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں۔ سب ساری یہاں پہ الزام آ رہا ہے کہ جتنی بھی یہاں پہ ہو رہا ہے جو اس کا رانا ثناءاللہ صاحب ذمہ دار ہیں۔ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ؟ معاملہ یہ ہے کہ اجلاس ہو رہا ہے اور یہ ووٹ آف کانفیڈنس ان کو لینا چاہیے، اور وہ لینے کی کل بھی ہمیں خبر تھی کہ وہ کوشش کریں گے، آج پھر تھی لیکن وہ نہیں لے رہے۔ رانا صاحب جب بھی آپ آتے ہیں کوئی نہ کوئی دھماکہ تو ہوتا ہے۔ لاسٹ ٹائم جب آپ آئے تھے تو عثمان بزدار گیا تھا، تو اب اس مرتبہ جوہری پرویز الہی جائے گا۔ یہ کنفرم خبر ہے؟ یہ بالکل کنفرم خبر ہے، ان کے پاس نمبر نہیں ہے اور وہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے سکیں گے۔ پی ڈی ایم کی طرف سے 5 MPs کے لیے 1 ارب 20 کروڑ روپے آفر کی گئی۔ ہمارے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی MPs نے ان آفرز کو مسترد کر دیا۔ فواد چودھری کا الزام، انہوں نے کہا معاملات بڑے تشویشناک ہیں۔ یہ بھی الزام عائد کیا کہ مومنہ وحید نے ڈیل کے بعد 5 کروڑ روپے لے لیے ہیں۔ جو MPs صاحبان ہیں مظفر گڑھ کے، انہوں نے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ کس طرح ان نون نمبر سے انہیں کالیں آئیں۔ پہلے انہیں جو ہے وہ رشوت کی آفر کی گئی۔ پی ڈی ایم کی طرف سے 1 ارب 20 کروڑ روپیہ 5 MPs کے لیے آفر کیا گیا۔ اسی طریقے سے جو موجودہ ممبران ہیں ان کو آفرز کی گئیں، لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے تمام MPs نے ان ایفرٹس کو مسترد کیا، اور وہ نہ کالوں کی دھمکیوں میں آئے ہیں نہ روپوں کی دھمکیوں میں آئے ہیں۔
معاون خصوصی عطا تاڑ نے انکشاف کیا ہے کہ نمبرز پورے نہ ہونے پر تحریک انصاف اور کاف لیگ میں سر جنگ جاری ہے۔ یہ پورا زور لگا لیں، ان کے ممبران کی تعداد 165 سے اوپر نہیں جائے گی۔ پنجاب اسمبلی میں ہمارے نمبر پورے ہیں، ایک کھوکھلا انسان وزارت اعلیٰ کی کرسی پر براجمان ہے۔ ایک طرف مائنورٹی گورنمنٹ ہے جس کی ممبران کی تعداد 165 کے لگ بھگ ہے، اور دوسری طرف اپوزیشن بینچز ہیں جن کی تعداد 179 ہے۔ اب یہ فگر میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ پوری ورکنگ کر کے ایک ایک ممبر کی تصدیق کر کے کل جو آیا اس کا نام ٹک کر کے تو میں آپ کو اپنی پوری تعداد 179 بتا رہا ہوں، اور ان کی تعداد 165 وہ بھی کل نہیں تھی، کل تقریباً 140-45 کے قریب تھی۔ 165 کا نمبر یہ کل اچیو نہیں کر سکے، گنتی سے انہوں نے گریز کیا، گنتی سے یہ بھاگے رہے، ورنہ اگر یہ کل ایک دفعہ بھی گنتی کروا لیتے تو یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو جاتی اور یہ بات بالکل واضح ہو جاتی کہ کل بھی ہمارے ممبران 20 ممبران ان سے زیادہ تھے۔ تو اس وقت مائنورٹی گورنمنٹ جس کی کابینہ ایگزسٹ نہیں کرتی، اور اس اجلاس کو بھی کوئی قانونی حیثیت اس لیے حاصل نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ بھاگے ہوئے ہیں، وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ لینے سے گریزاں ہیں، اور وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے لیجسلیشن پاس کروا کے سمجھتے یہ ہیں کہ وہ کسی بھی طریقے سے کچھ دھاندلی کر کے اپنے نمبر پورے کر لیں گے۔ نمبر پورے نہیں ہونے۔ 13 جماعتی ڈاکوؤں کے ٹولے نے عوام نے مسترد کر دیا۔ مشیر اطلاعات عمر سرفراز چیمہ کہتے ہیں عوام کا اعتماد اور سپورٹ آج بھی عمران خان کے ساتھ ہے۔ یہ لوگ NRO 2 کے تحفظ کے لیے ہر غیر آئینی قدم اٹھائیں گے۔ ہمیں پتا تھا ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں۔ اپوزیشن کی جانب سے اب دوبارہ منڈی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لوگوں کو اپنے بندوں کی فکر کریں، اپنے ووٹ پورے کریں۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پاس اکثریت نہیں ہے تو عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب کراتے بجائے کہ واپس لینے کے۔ ہم نہیں بھاگ رہے، جو بھاگنے والے تھے انہوں نے وہی بھاگے، جنہوں نے عدم اعتماد تحریک جمع کرا کے جو وہاں سے بھاگیں۔ بندے تو ان کے پورے نہیں ہیں۔ ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں جب بھی آئینی طور پہ جب ایسی صورتحال پیدا ہوگی ہم بالکل جو ہے ووٹ آف کانفیڈنس جب ضرورت پڑے گی تو نہیں۔ یہ جو 13 جماعتی ڈاکوؤں کا ٹولہ ہے یہ مسلسل پچھلے 9 ماہ سے اسی کوشش میں ہے، کیونکہ ان ساروں کا جو ایک واحد ایجنڈا تھا کہ NRO 2 حاصل کیا جائے۔ اب یہ NRO 2 کے تحفظ کے لیے جو انہوں نے لوٹ مار کا پیسہ بچایا اور جو پچھلے 9 مہینوں میں انہوں نے جو لوٹ مار کی ہے اس کے تحفظ کے لیے اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے یہ ہر غیر آئینی غیر قانونی اقدام اٹھانے میں جو ہے کوئی کسر نہیں اٹھا رہا۔ یہاں لیں گے ایک بریک، ساتھ رہیے گا۔ کپتان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کرنے کے آرڈر آ گئے۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں عمران خان، فواد چودھری اور اسد عمر کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے گرد قانون کا شکنجہ مزید کس دیا گیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ 4 رکنی کمیشن نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے توہین الیکشن کمیشن کیسز کا فیصلہ سناتے ہوئے عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی۔ اسد عمر اور فواد چودھری کے قابل ضمانت وارنٹ بھی جاری کر دیے۔ تینوں رہنماؤں نے حاضری سے استثناء کی درخواستیں دائر کی تھی۔ الیکشن کمیشن کے ممبر نثار دورانی کی سربراہی میں 5 نے سماعت کی اور فیصلہ سنا دیا۔ عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کو 17 جنوری کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ ضمانت کے لیے 50,000 روپے کے مچلکے جمع کرانے کا بھی حکم دیا گیا۔ عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواستیں دائر کی گئی تھی۔ الیکشن کمیشن نے درخواستوں پر گزشتہ سماعت پر دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو عمران خان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی جاری رکھنے کی اجازت دے دی تھی۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کا معاملہ، تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کر دیا۔ فواد چودھری کہتے ہیں فیصلہ جانبدار ہے، ہائی کورٹ جائیں گے۔ اسد عمر نے کہا الیکشن کمیشن اسلام آباد میں انتخابات نہ کروا کے خود توہین عدالت کا مرتکب ہوا ہے۔
इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तौहीने केस में वारंट गिरफ्तारी होने पर फवाद चौधरी बोल पड़े। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। पीटीआई रहनुमा का ट्विटर पैगाम में कहना था कि केस की तारीख 17 जनवरी थी, जिसको रूल्स के खिलाफ आज मुकर्रर करके फैसला दिया गया। ये इलेक्शन कमीशन के उन बोने मेंबरान का एक और जानिबदार फैसला है। इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में तौहीने अदालत का मुकदमा करेंगे। जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ असद उमर ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, फवाद चौधरी और उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस करवाने का काम करने के बजाय तहरीक इंसाफ के पीछे पड़ा हुआ है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शंस न करवाकर इलेक्शन कमीशन खुद तौहीने अदालत का मुर्तकब हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर रिमार्क्स देते हुए कहा कि हल्फ में ये भी कहा गया है कि अरकाने पार्लियामेंट फैसले मुल्क की सलामती तरक्की के लिए करेंगे। जजेस कानून के मुताबिक फैसलों का हल्फ लेते हैं। चीफ जस्टिस शुमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़ दे दी। उन्होंने कहा सियासी इस्तेहकाम चाहिए, वफाकी हुकूमत अकेले इस्तेहकाम नहीं ला सकती, कोई भी माइनस नहीं हो सकता। भुट्टो साहब आज तक माइनस नहीं हो सके, आदमी माइनस अपने कामों की वजह से हो सकता है। पुलिंग बंद की जाए एक दूसरे की, और बजाय एक दूसरे को खींचातानी करने के हो गया जो हो गया, वो लकीर पीटने का फ़ायदा कोई नहीं है। जो हमारे साथ होना था हो गया, अब हमारे बाद दूसरों के साथ ऐसा कुछ क्यों हो। मैं तो इसकी कभी हिमायत नहीं करता। जिसने जो किया वो कानून के मुताबिक हो। तो बुनियादी तौर पे सियासी इत्तफाक़ राय ज़रूरी है, और उसके लिए अपने अपने खोल से बाहर निकल कर उठ कर एक दूसरे से बात करने की हिम्मत करनी पड़ेगी। जो माइनस है ना जी, ये तो कोई मेरे ख्याल में हो नहीं सकता, कोई भी हो, सच बोलना चाहिए। कोई भी माइनस नहीं हुआ कभी। भुट्टो साहब को कब्र में डाल दिया गया, माइनस नहीं हो सके। हम तो उनके सियासी और नज़रियाती मुखालिफ रहे हैं। नज़रियाती तौर पे आज भी एक दूसरे के साथ इत्तफाक तो नहीं है, सियासी तादी ज़रूर है आज। तो आप किसी को फांसी लगा के या जेल में डाल के या डिस्क्वालीफाई करके पॉलिटिकली माइनस मेरा ख्याल नहीं कर सकते। पॉलिटिकल सपोर्ट मौजूद रहती है। माइनस आदमी अपने करतूतों से ही होता है, किसी के किए से नहीं होता। तकलीफ ज़रूर आती है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, साथ रहिएगा। सरहदी मामलात का कंट्रोल वफाकी हुकूमत के पास है। हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस दहशतगर्दी बढ़ रही है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं, हुक्मरानों से कहता हूं कि लोगों को गुमराह ना करें, झूठ ना बोलें। वो गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं। जब तक बैठकर बात नहीं करेंगे तो दहशतगर्दी नहीं रुकेगी। तालिबान हुकूमत से दूरियां अच्छी नहीं। गैर जिम्मेदार वो वजीर जिनको अकल भी नहीं है, समझ भी नहीं है, उनको पूरे ना समझ है अफगानिस्तान का सिचुएशन क्या है, ना उनको हमारे ये बॉर्डर एरियाज में मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स का पता क्या है। वो बड़ी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ये लोगों को गुमराह ना करें, झूठ ना बोलें लोगों से, कि इसमें बड़ा हमें अकल से चलना पड़ेगा। इसमें एक पूरा इनको जो फेडरल गवर्नमेंट है, इनको बैठ के इसके ऊपर मुसलसल मीटिंग्स करनी चाहिए, सोचना चाहिए सारा वक्त, और ख़ास तौर पे पख्तूनख्वा की पूरी इनपुट लेनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज से जेनेवा में मुलाकात की, जिसमें मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर बातचीत हुई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा जेनेवा के दौरान पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ और सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज से मुलाकात की। वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसहाक डार भी उनके हमरा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इसहाक डार ने मरीम नवाज का गले का ऑपरेशन होने पर खैरियत दरियाफ्त की और उन्हें पार्टी का सीनियर नायब सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। ज़राए ने बताया कि मुलाकात में वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और ख़ानदान के दीगर अफराद भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कामयाब जेनेवा कॉन्फ्रेंस के बाद वतन वापस रवाना हो गए। अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने तमाम शराकतदारों और अक़वाम मुत्तहिदा का शुक्रिया अदा किया। अपने ट्वीट में शहबाज शरीफ ने लिखा, गुज़िश्ता रोज़ दुनिया ने देखा कि किस तरह कौमों ने पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती किया। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने शानदार क़यादत का मुज़ाहरा किया। पाकिस्तान ने जेनेवा कॉन्फ्रेंस में अपना टारगेट हासिल कर लिया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, मुश्किल की इस घड़ी में दुनिया हमारे साथ खड़ी है। अपने बयान में वज़ीर ख़ारजा का कहना था, पाकिस्तान का साथ देने पर दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं। जेनेवा कॉन्फ्रेंस में $9 अरब जमा कर लिए हैं, जो कि मुल्क के लिए बहुत अच्छी खबर है।
کانفرنس کا مقصد سیلاب متاثرہ علاقوں کی بحالی کا کام جلد شروع کرنا ہے۔ پاکستان اور اقوام متحدہ کی میزبانی میں جنیوا ڈونرز کانفرنس تمام تر کامیابیاں سمیٹ کر اختتام پذیر ہو گئی۔ اقوام عالم نے سیلاب سے تباہ پاکستان کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے بھرپور حصہ ڈالنے کی یقین دہانی کرا دی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے ٹویٹ کر دیا، لکھا جنیوا کانفرنس پاکستان اور سیلاب متاثرین کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اور عالمی برادری کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شفافیت کے ساتھ فنڈز کی امانت عوام کو پہنچائیں گے، عوام کی زندگیوں میں تبدیلی لائیں گے۔ یہ کانفرنس انسانیت کے اجتماعی احساس کی علامت بنی ہے۔ وسائل کی فراہمی سے سیلاب متاثرین کی بہتر زندگی شروع کرنے میں مدد ملے گی۔ کانفرنس نے موسمیاتی تبدیلیوں کے سنگین اثرات کا دنیا کو احساس دلایا۔ کانفرنس انسانیت اور قرۂ ارض کی ماحولیاتی بہتری میں اہم عالمی فورم ثابت ہوگی۔ وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی سینیٹر شیری رحمان نے جنیوا کانفرنس کے کامیاب انعقاد پر رد عمل دیتے ہوئے لکھا، عالمی اداروں اور ممالک کی جانب سے $10 ارب سے زائد کا امداد قابل تعریف ہے۔ دنیا نے پاکستان میں سیلاب اور ماحولیاتی تبدیلیوں کی تباہ کاریوں کا اعتراف کیا۔ یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ سارے عمل میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی مسلسل کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ انتونیو گوتریس عالمی سطح پر پاکستان میں کمزور اور متاثرہ لوگوں کی آواز بن کر سامنے آئے۔ حکومت کی اولین ترجیح سیلاب زدگان کو ان کے گھر اور زندگیاں واپس دینا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید سے ملاقات کر کے دو طرفہ امور اور باہمی دلچسپی کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے درمیان دفاعی اور عسکری امور میں تعاون کے تعلقات اور مشترکہ کام کے ساتھ ساتھ دونوں دوست ممالک کے مشترکہ مفادات کے لیے انہیں مضبوط بنانے کے طریقوں کا جائزہ لیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید کے درمیان قصر الشاتی پیلس میں ملاقات ہوئی، جس میں شیخ محمد زید بن سلطان ال نہیان نے جنرل عاصم منیر کو پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کے طور پر تقرری پر مبارکباد پیش کی اور پاکستانی عوام کی خدمت کے لیے ان کی نئی ذمہ داریوں میں نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ خبریں ہوں گی بریک کے بعد، ساتھ رہیے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان میں سرمایہ کاری اور ڈپازٹ $15 ارب تک بڑھانے کی ہدایت کر دی ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ڈپازٹ کی رقم $5 ارب تک بڑھانے پر غور شروع کر دیا ہے اور ہدایات جاری کی ہیں۔ پاکستان میں سعودی عرب کی جانب سے $10 ارب کی سرمایہ کاری بھی کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور محمد بن سلمان کے درمیان رابطوں کے تناظر میں یہ فیصلہ ہوا ہے۔ امریکہ نے پاکستان کے لیے $100 بلین اضافی امداد کا اعلان کر دیا۔ رقم خوراک، طبی امداد، زراعت اور انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے استعمال ہوگی۔ سیلاب متاثرین بحالی کے لیے پاکستانی دوست ممالک مدد کو آگے آنے لگے۔ امریکہ نے پاکستان کے لیے مزید $100 ملین امداد کا اعلان کر دیا۔ رقم خوراک، طبی امداد، زراعت اور انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے استعمال ہوگی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس کا کہنا ہے کہ پاکستان میں متاثرین کی بحالی ایک مسلسل عمل ہے، جس کے لیے پاکستان کی مدد کے لیے تیار ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے $20 کروڑ دیں گے۔ امریکی ڈیپٹی ایڈمنسٹریٹر ایزوبیل کالمن نے گزشتہ روز جنیوا کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب کی تباہ کاریاں دیکھتے ہوئے پاکستانی قوم کی امداد کا فیصلہ کیا۔ ستمبر کے آغاز میں ہم نے ڈیزاسٹر ریسپانس ٹیم تعینات کی۔ ایزوبیل کالمن کا کہنا تھا کہ امریکی سینئر حکام نے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ US ایڈمنسٹریٹر سمانتھا پاور اور ہماری ٹیم نے سندھ کا دورہ کیا۔ پاکستانی عوام پر سیلاب کے اثرات کو خود دیکھا۔ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے امریکہ پاکستان گرین الائنس کی تعمیر جاری رکھنے کے خواہاں ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما حماد اظہر نے کہا کل جنیوا میں عالمی برادری سے سیلاب زدگان کے لیے جو فنڈز ملے ہیں ان میں زیادہ تر قرضے پہلے سے ہی منظور ہیں جن کا نام بدلا گیا ہے۔ ہمیں موجودہ معاشی مسئلے کے حوالے سے سوچنا پڑے گا۔ نئی منتخب حکومت ہی اس ملک کو سہارا دے سکتی ہے۔ اب سنجیدہ بنیادوں پر معاشی مسائل کو حل کرنا ہے۔ $8 ارب میں سے اکثریت وہ رقم ہے ورلڈ بینک کی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کی، جو پہلے سے منظور شدہ قرضے تھے ان کا صرف نام بدل کے انہیں کلائمیٹ چینج کی زمرے میں لایا گیا۔ تو یہ پہلے سے جو ہمارے پروجیکٹڈ انفلوز تھے اگلے 3 سال کے، اس کے اندر ان کی کیلکولیشن شامل ہے۔ اور کوئی 1-1.5 ارب جو اضافی ہمیں قرضہ ملے گا
وہ بھی اگلے 3 سال کے اوپر محیط ہے. تو ہمارا جو موجودہ معاشی مسئلہ ہے وہ معاشی مسئلہ اس کی آڑ میں حل نہیں ہوتا نظر آ رہا. ہمیں سنجیدگی کے ساتھ اپنے کریڈیٹرز اور IMF کے ساتھ دوبارہ انگیجمنٹ کرنی پڑے گی. پاکستان کو ڈیفالٹ ہوتا دیکھنے والوں کی خواہش پوری نہ ہو سکی. وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی نے کہا بلاول نے دنیا بھر میں پاکستان کا مقدمہ لڑا. عالمی برادری مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑی ہے. کپتان کو بھی مشورہ دیا کہ زمان پارک میں بیٹھنے کے بجائے دونوں وزرائے اعلیٰ کو مسائل حل کرنے کا کہہ دیں. کیونکہ آج تک اگر جو انہوں نے جس طریقے سے پاکستان کا مقدمہ لڑا، حق تو یہ اکراس دی بورڈ پاکستان کا مقدمہ تھا، کسی جماعت کا مقدمہ نہیں تھا. ہماری ساری سیاسی پارٹیوں کو بشموم PTI کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا کہ انہوں نے جو پاکستان کو مقدمہ، لیکن ان کو وہ بار بار کہہ رہے تھے جی ڈیفالٹ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ہمیں جو ملک ویران ملک ورثے میں دیا تھا اس کو ہم نے بنانا تھا، اس کو ہم نے ٹھیک کرنا تھا. اس کے لیے آج جس قسم کا جو ہے، اور انشاءاللہ یہ ہمارے جو دونوں حکومتیں غالباً میرے خیال کے مطابق اتحادی حکومت اور PTI کی حکومت دونوں عمران خان صاحب کے سننے میں آئے کہ ان کے کنٹرول میں ہے دونوں حکومتیں. اگر دونوں حکومتیں کنٹرول میں ہیں تو جو زمان پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ فون اٹھائیں اور دونوں وزیر اعلیٰ کو بولیں کہ آپ نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے. یہاں لیں گے ایک بریک، ساتھ رہیے گا. گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے صنعت کاروں اور تاجروں کے اعزاز میں استقبالیہ دیا. اس دوران گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ کراچی ملک کی معاشی شہرک ہے، شہر کی ترقی کے لیے وفاق بھرپور تعاون کر رہا ہے. انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو شہر کی بہتری کے لیے آگے آنا ہوگا. گورنر ہاؤس میں سارے دھڑے مل کر انتخابات کی تیاری نہیں بلکہ سازش کر رہے ہیں. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا الزام، کہا یہ سب زرداری ڈاکٹرین تھی جو MQM کے کہنے پر کی گئی. انہوں نے مطالبہ کیا کہ الیکشن کمیشن فوج کی تعیناتی کو یقینی بنائے. سندھ ہائی کورٹ نے صوبائی چیف سیکرٹری سے بلدیاتی انتخابات سے قبل افسران کے تبادلے اور تقرری سے متعلق رپورٹ طلب کر لی. عدالت نے رپورٹ بیان حلفی کے ساتھ 11 جنوری کو پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے. سندھ ہائی کورٹ میں بلدیاتی انتخابات سے قبل افسران کی تقرریوں، تبادلوں اور سیاسی ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتی سے متعلق سماعت ہوئی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سندھ حکومت کے 2 سیکرٹریز نے بتایا تھا کسی کے کہنے پر تقرری تبادلے کیے گئے تھے. عدالت کو بتایا گیا تھا کہ تبادلے واپس لے لیے گئے ہیں. PTI کے وکیل نے کہا کہ ابھی تک کراچی کے ایڈمنسٹریٹر کو نہیں ہٹایا گیا. اس پر چیف جسٹس نے کہا چیف سیکرٹری بیان حلفی جمع کرائیں کہ الیکشن شیڈیول کے بعد کتنے تقرر اور تبادلے ہوئے. پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما طارق فیصل چودھری کہتے ہیں عدالت نے جب حکم دیا بلدیاتی انتخابات کروا دیں گے، ہمیں کوئی خوف نہیں. PTI منفی سیاست چھوڑ کر ملک کا سوچے. عمران خان کو صرف اقتدار کی لالچ ہے. بلدیاتی الیکشنز کو انشاءاللہ عدالتی حکم کے مطابق منوان جس انداز سے حکم دیا جائے گا کرائے جائیں گے. انشاءاللہ مکمل معاونت الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے فراہم کی جائے گی. لیکن تحریک انصاف کے اس جھوٹے منفی مذموم گمراہ کن پروپیگنڈے کو میں کنڈیم کرتا ہوں جو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل ججز اور بینچ کے خلاف شروع کی ہوئی ہے. آپ کو اپنی ہار نظر آ رہی ہے. آپ کو میں نے دوست دن بھی کہا تھا، میں نے کہا گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے، الیکشن ہوگا آپ کو پتہ لگ جائے گا کس جماعت کی کتنی مقبولیت ہے. اگر آپ کے دل میں، تحریک انصاف کے دل میں اگر یہ کوئی خام خیالی ہے کہ عمران خان صاحب کے جھوٹ اور منفی سیاست کے بل بوتے پہ لوگ آپ کو ووٹ دیں گے تو وہ بھی اب ایکسپوز ہو چکی ہے. رہنما پاکستان پیپلز پارٹی مرتضی وہاب کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے اعتراضات کے حوالے سے قانونی طریقہ ڈھونڈنا ضروری ہے. چاہتے ہیں پوائنٹ سکورنگ کی سیاست ختم ہو. خواہش یہی ہے کہ انتخابی عمل افہام و تفہیم کے ساتھ انجام کو پہنچے. خبر کھیل کے میدان سے سابق ہیڈ کوچ مکی ارتھر اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے درمیان معاملات طے نہ پا سکے. مکی ارتھر کے ساتھ قومی ٹیم کی کوچنگ کے حوالے سے بات چیت کی گئی. پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق مکی ارتھر کا ڈربی شائر کے ساتھ طویل مدتی معاہدہ ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ کے لیے موزوں شخص کی تلاش کر رہی ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے حکام کے مطابق قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ کے لیے کئی بڑے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے.
जिला हुंजा में कराकोरम विंटर लीड सीजन 5 का बाकायदा आगाज हो गया। खून जमा देने वाली सर्दी में हजारों शायकीन ने शिरकत की। हुंजा के तारीखी गांव अल्तत में मुनक्किदा इफ्तिताई तकरीब में आतिशबाजी, रिवायती मौसीकी और रक्स का शानदार मुजाहरा हुआ। फेस्टिवल के पहले रोज आइस हॉकी का एक नुमाइशी मैच खेला गया। 5 साल कबल गिलगित बल्तिस्तान में सरमाई खेलों को अल्तत हुंजा के नौजवानों ने मुतारिफ करवाया था, जिसके बाद पूरे गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में सरमाई खेलों का इनेकाद हुकूमती सतह पर किया जा रहा है। सर्द शाम में गर्मा गर्म गाजर का हलवा खाने का अपना ही मजा है। इसकी खुशबू और जायका हर एक को अपनी तरफ खींचता है। शहरी इक़्तिदार के बासी कहते हैं गाजर का हलवा सौगात है, इसे पसंद करते हैं। अलमदार बलोच की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद की मार्केटों में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ गाजर के गर्मा गर्म हलवे की मांग बढ़ गई। दुकानदारों का कहना है शहरी दूर दूर से गाजर का हलवा खाने आते हैं। सर्दियों की स्पेशल सौगात है ये गाजर हलवा। सर्दियों को एंजॉय करते हैं। गाजर हलवा अच्छी तादाद में खाने के लिए लोग आते हैं। शहरियों का कहना था कि गाजर का हलवा लजीज होता है, गर्मा गर्म खाएं तो क्या बात है। सर्दियों में हलवा ज्यादा चलता है, उसका ज्यादा लोग उसे पसंद करते हैं। गाजर का हलवा जब बंदा खाएगा ना कुटा की चाय के साथ, फिर तो अलग सा मजा आएगा। गाजर का हलवा काफ़ी बेहतरीन होता है सर्दियों के लिए, ये फ़ायदेमंद है और अक्सर हम खाते रहते हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि गाजर का हलवा सेहत के हवाले से भी मुफीद है, खाना चाहिए। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज़ इस्लामाबाद। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। सच के साथ रहिए। This news bulletin was brought to you by